اگر ہم خالص توحید کو اپناتے ہیں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ہی دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اللہ سے ہی اولاد مانگتے ہیں، اللہ سے ہی بارش طلب کرتے ہیں، سجدہ صرف اللہ کو کرتے ہیں، رکوع صرف اللہ کو کرتے ہیں، اور مرادیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل ہوگی، جس کی بنیاد پر ہم میدان محشر میں محفوظ ہو سکتے ہیں۔ حدیث ہے، امام بخاری نے اس کو روایت کیا، حدیث نمبر 99، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اسعد الناس بشفاعتك يوم القیامہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ ان لا يسألني عن هذا الحديث احد اول منك لما رأيت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خوش نصیب انسان کون ہوگا جس کو قیامت کے دن آپ کی سفارش حاصل ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ اس حدیث کے بارے میں سب سے پہلے تم ہی پوچھو گے، کیونکہ حدیث کے بارے میں جو محبت، جو حرص تمہارے دل میں ہے، تو میں نے اس بنیاد پر اندازہ لگایا کہ سب سے پہلے اس حدیث کو تم ہی پوچھو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ خوش نصیب میری سفارش کے تعلق سے وہ آدمی ہوگا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا خالص نفس کے ساتھ، خالص دل سے جس نے لا الہ الا اللہ کو تسلیم کیا۔ خالص نفس سے لا الہ الا اللہ کو تسلیم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس نے ذرہ برابر بھی کبھی شرک نہیں کیا، کسی غیر کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کسی غیر کے سامنے رکوع نہیں کیا، کسی غیر کے لیے نظر و نیاز نہیں مانا، کسی قبر، کسی مردے، کسی بابا کے لیے اس کے سامنے اس نے قربانی نہیں کی، صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے امیدیں لگائیں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے دعائیں کی، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے اولاد طلب کی، تو ایسے شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل ہوگی۔